تو جناب سوال نمبر 5 کے جواب کا جواب اس ویڈیو میں ہم دے رہے ہیں، جس میں مرزا جی نے ازالہ اوہام میں 115 میں ایک اور ورائٹی ماری کہ کوئی بھی ہندو عنقریب دکھائی نہیں دے گا۔ سب سے پہلی بات، اگر مرزا قادیانی کی بکس کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سراسر قرآن اور حدیث کا چربہ ہے، جو اس نے بڑی چالاکی سے اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی، اور بہت سی واقعی اس طرح کی باتیں اور حدیث اور قرآن کی باتیں جو اس نے تھوڑا سا مطلب چینج کر کے اپنی طرف اس نے منسوب کی ہیں اور کہا کہ یہ میری ہی باتیں ہیں۔ اور کیونکہ ان لوگوں کو بچپن سے ہی یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہی سب کچھ تمہاری تعلیم ہے اور کوئی تعلیم تم حاصل نہیں کرو گے، یہیں پہ رہو گے، تو ان کو صرف بیچاروں کو انہی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور اصل بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح انہوں نے احادیث کے باب نکالے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ویڈیو میں ظاہر بھی کیا ہوا ہے کہ ایک ہم قادیانی کے گھر گئے، وہاں کی بکس بھی ہم نے دیکھی، تو اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ میں بھی جو احادیث ہیں وہ ان میں بھی باب جو ہیں نکالے گئے ہیں، خصوصاً اس طرح کی حدیث کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، امام مہدی کے آنے کی، اور یہ احادیث کا مذاق اڑانا یا اس طرح کی باتیں کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کام کرنے ہیں، کہ سور ختم کرنے ہیں، صلیب توڑنی ہے، یا اس طرح کی نعوذ باللہ یہ باتیں کفریہ کہتے ہیں احادیث کے خلاف۔ تو یہ موضوع جو مرزا جی کی وکالت کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے ان کی غیر ذمہ دارانہ حوالے اور جو پتہ نہیں کہیں غیر معروف علماء سے یا احادیث کو غلط ثابت کر کے یا انکار کر کے، اور ہم نے وہ حدیث بھی دکھائی ہیں جن کا یہ انکار کر رہے تھے، قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر کے، اور بہت ہی گھنونی قسم کی یہ انہوں نے حرکات کی ہیں اور کفری حرکات ہیں جو انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے اور ٹھوس ثبوت سے ثابت کیا کہ یہ چیز نہیں ہے جو یہ موصوف فرما رہے ہیں، کوئی ہوائی اشارے اشورے یا دلیلیں دلولیں یا مرادے مرودے نہیں، صرف پکے ٹھوس قرآن و حدیث سے حوالے دیے ہیں۔ تو یہ موصوف کس طرح ایک کاذب شخص کو سچا کرنے کے لیے جھوٹ اور کفر کا سہارا لے رہے تھے، اسی طرح اس ویڈیو میں انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے متعلق بات کی ہے وہ بھی انہوں نے بغیر کسی حوالے قرآن و حدیث کے حوالے کے بغیر کی ہے، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا کہ آپ کو ارض مقدس دی جائے گی، اور وہ تو 30 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ملی، جو بھی تھا واٹ ایور جو بھی تھا انہوں نے بغیر حوالے کے دیا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ کی قوم کو غلبہ دیں گے، اور وہ 300 سال بعد ملا، جو بھی تھا۔ لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک اور پیشن گوئی کی بھی بیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وکالت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہر پیشن گوئیاں تو مرزا صاحب نے بہت کی جو پوری نہیں ہوئی، پھر یہ لوگ ان کو اشارے اشورے اور مراد اس سے مراد یہ ہے تو اس سے مراد وہ ہے، اس طرح کی یہ پھر حربے کر دیتے ہیں، یا یہ روحانی طور پہ واقع ہوگی۔ حالانکہ روحانیت کا انہیں پتہ نہیں، روحانیت وہ ہوتی ہے کہ جو جس کے کرنے سے ظاہری طور پہ کام سر انجام ہو۔ یہ کون سی بات ہے جو صرف لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کام ہو گیا؟ تو یہ ان کا ایک بہت برا کافرانہ ہتھ کنڈا ہے۔ تو بات یہ ان کی پیشگوئی کی یہ بھی تھی کہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ 100 سال بعد اس جماعت کے دکھ اور درد ختم ہو جائیں گے، تو جو نہیں ہوئے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے 300 سال جو اس کی میعاد کر دی ان کے نئے خلیفاؤں کے
جو بھی آئے تھے، لیکن اس وقت تک انشاءاللہ جلد ہی اصل حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور سب سے پہلے انشاءاللہ انہی کی گردنیں اتاریں گے، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کس طرح حدیث اور قرآن کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔